سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر بنی اسحاق یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا تذکرہ ہوا۔ چونکہ گزشتہ ادوار میں حکومت بھی اور نبوت بھی دونوں قسم کی سربراہیاں بنی اسرائیل کے پاس رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ حکومت بھی اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے شفٹ ہو کر منتقل ہو کر بنی اسماعیل کی طرف آ گئی۔ اب پہلے جتنے بھی انبیاء کرام جو تشریف لا رہے تھے ان کا تعلق کسی نہ کسی انداز میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا تعلق بنی اسماعیل کے ساتھ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے تعلق تھا آپ کا۔ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف موڑا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں چونکہ ذکر ہوا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر جو تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ پھر اسی طرح جو قبلہ اول تھا یعنی کہ بیت المقدس اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کا آغاز ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا ان کے ساتھ تھا، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا، لیکن ابھی کچھ ہی تعمیرات ہوئی تھیں، آپ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پھر بادشاہی بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ووارث سلیمان و داؤد، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کا وارث حضرت سلیمان کو بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا بالخصوص معجزہ تھا کہ پتھر ان کے لیے موم کی طرح نرم تھے۔ جیسے ہم موم کو اپنی مرضی سے توڑتے مروڑتے ہیں، جس طرف چاہے اس کا رخ دے دیں، جو بھی بنا دیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا۔ حضرت داؤد کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بھی بنے اور جب نبی بھی بنے تو آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لیکن اس دور میں جو بنی اسرائیل کے زیر تسلط حکومتیں تھیں وہاں پر اتنے منظم کاریگر نہیں پائے جاتے تھے، ان کے اپنے غلام جو تھے وہ تعمیرات کے لائق نہیں تھے زیادہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باہر سے کچھ لوگوں کو بلایا تھا جنہوں نے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے۔ پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک پوری ٹیم بیت المقدس کی تعمیر میں لگا دی۔ اب جنوں پر بھی بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں جن جو ہے وہ بڑے دور دراز کے علاقوں میں جاتے، بڑے بڑے پتھر ڈھونڈ کے لاتے، اور بالخصوص کچھ جنوں کی ڈیوٹیاں تھیں، وہ سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگاتے، وہاں سے موتی نکال کر لاتے اور وہ موتی بیت المقدس میں نصب کیے جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے انتقال بھی بڑے عجیب انداز میں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وقت وصال ہوا تو وہ ایک لکڑی کی لاٹھی تھی، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو آپ کی روح وہیں پر قبض ہو گئی۔ تو وہی عرصہ گزر گیا، اتنا کہ اس لکڑی کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹا، اور دیمک کے کھانے سے وہ لکڑی کی لاٹھی کمزور ہوئی، وہ ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے اور جنوں کو خبر ہوئی کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جن وہاں سے فرار ہو گئے، کیونکہ اگر خبر یہ پہلے سے شو ہو جاتی نا تو جن کام ادھورا چھوڑ کے نکل جاتے۔ اب جنوں نے وہ کام تو تقریباً پایہ تکمیل تک پہنچا لیا تھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کی خبر ہوئی تو وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ طویل عرصہ بیت المقدس قبلہ اول کے روپ میں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تو تقریباً مکی زندگی کے 13 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ خواہش تو تھی مکہ شریف کی کہ قبلہ ہمارا یہی ہوتا، اور محبت بھی تھی مکہ سے، کیونکہ کچھ معاملات قلبی لگاؤ کے بھی ہوتے ہیں نا۔ مکہ شریف آپ کے آبائی علاقے میں تھا، مکہ شریف کی تعمیر ان کے آباء و اجداد کے اپنے ہاتھوں سے ہوئی تھی، اور بیت المقدس یروشلم کے علاقے میں جو مہینوں کی مسافت پر دور تھا وہاں پر ہوتی تھی، اور بیت المقدس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش جو تھی وہ اس کی طرف، لیکن خانہ کعبہ میں رہتے ہوئے ایسا ممکن تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے، صحابہ کرام جب نماز پڑھتے، ان کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا، خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینے میں پہنچے، اب درمیان میں مسئلہ ہوا کہ مدینہ شریف کی لوکیشن کچھ ایسی تھی، یا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا جا سکتا تھا یا پھر یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف، دونوں طرف بیک وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکہ میں جو مکہ شریف کی عمارت ہے، اگر آپ اس کا تصور کریں تو اس کے ایک سائڈ پر حجر اسود ہے، اور اس کے دوسرے کنارے پر جسے رکن یمانی کہتے ہیں وہ رکن یمانی ہے۔ اگر یہاں سے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی، سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور اس کے بالکل سامنے بیت المقدس یروشلم کا علاقہ بھی تھا۔ لیکن اب جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے، اب کیفیت یہ ہو گئی کہ مدینے کے شمال کی جانب اگر یروشلم تھا تو جنوب کی طرف مکہ شریف تھا۔ اب بالکل ہی معاملہ تبدیل ہو گیا، یا تو مکہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوگی، بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو مکہ کی طرف پیٹھ ہوگی۔ اب اختیار کرنا تھا یہ معاملہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.5 سال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ دل کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے مکہ شریف ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھی سنتا رہا۔ آقا علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے، الغرض کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات زیادہ بڑھی نا، خواہش زیادہ ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا تحویل قبلہ کا۔ آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، اب آپ قبلہ کی طرف ہو گئے۔ یہ آگے 2 آیات چل کر پورا معاملہ اس کا موجود ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت مبارکہ نا دوسرے سپارے کی، یہ در حقیقت اگلی 2 آیات کے بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کو قرآن پاک میں ترتیب کے حساب سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ اس میں ایک اعتراض بھی تھا۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی ایک آزمائش تھی اور اس کے بعد بھی ایک آزمائش تھی۔ شروع میں آزمائش یہ تھی کہ وہ لوگ جو یہاں کے رہنے والے تھے مکہ شریف کے، ان کے دلوں میں چونکہ مکے کی محبت تھی، تو ان کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ مکہ شریف کی محبت کو نکال کر ایک سائڈ پر رکھ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا اللہ کو حکم کی تعمیل ہے، تو بڑی مشکلات پیش آتی تھی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مکہ شریف سے بیت المقدس سے موڑ کر جب مکہ کی طرف کر لیا، اب یہودیوں کا اعتراض کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہودی اس بات پر مطمئن تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آ رہے ہیں، بہرحال ہمارے یہودیت کی ایک شاخ ہوگی، کیونکہ قبلہ تو ان کا وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے، نماز تو ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کئی دفعہ وہ حضور کی بارگاہ میں کہہ چکے تھے کہ بھی آپ کے پاس تو اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا دین کامل تھوڑی ہے، آپ کا دین تو ہمارے دین کے تابع ہے، آپ قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تحویل قبلہ کر لیا، اب پھر ان کو اعتراض ہو گیا۔ کہا دیکھیں آج تک تو ہم آپ کو برداشت اس لیے کر رہے تھے کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ہم سمجھتے تھے آپ کا اسلام ہمارے یہودیت کی ایک شاخ ہوگا، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور ہے۔ اب بتائیے آپ کی پرانی نمازوں کا کیا بنے گا، آپ کی باقی جماعتیں جو آپ نے کی تھی قبلہ کی طرف، قبلہ اول کی طرف، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے ایک اعتراض شروع کر دیا۔ اب اس دور میں چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو سمجھانا بڑا مشکل تھا، بالخصوص یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، اور دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، اور وہ مطمئن اس لیے تھے کہ بہرحال چلو یہودیت چھوڑ کر اسلام کی طرف جانے میں کوئی زیادہ ان کو مذائقہ نہیں ہوا تھا،
نماز تو بیت المقدس کی طرف ہی ہوتی تھی، اب جب نماز بیت المقدس سے نکل کر بیت اللہ کی طرف ہوئی اب ان کو اعتراض بھی ہوا، تو یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ لیکن جب تحویل قبلہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تحویل قبلہ میں شامل ہو گئے۔ جس کو جہاں جہاں پر خبر ملی اس نے فی الفور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، آقا علیہ السلام کی اتباع میں اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سب سے بڑا امتحان تھا اس دور میں کہ کیا دل و جان سے تم حضور کی اطاعت میں آ گئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ عن قریب یہ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس کی طرف یہ لوگ تھے، کہ تم پہلے بیت المقدس کی طرف جب پھر کر کیوں ہو گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجیے اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے، وہ شمال میں بھی ہے، وہ جنوب میں بھی ہے، جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی ہوگی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین ہدایت اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو یہ ان کے سوال کا اعتراض جو تھا وہ اس کو پیش کیا گیا، اور اسی طرح اگلی آیت مبارکہ میں بھی ان کا ایک اعتراض ہی پیش کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے حوالے سے ارشاد